بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائس، آج میں آپ لوگوں کو ایک بڑھیا کا واقعہ سناؤں گی۔ دولت عباسیہ کا وہ تاجدار مامون رشید جس نے شیرواں کے عدل اور حاتم کی سخاوت کو دنیا کے دل سے فراموش کر دیا، سلطنت بغداد پر جلوہ افروز شہزادہ عباس مامون رشید کے قریب شکار میں مصروف ہے۔ غروب ہونے والے آفتاب کی شعاعیں آب جلالہ کے قدموں میں لوٹ رہی ہیں۔ طائران خوشحال کے نغمے پڑ رہا تھا جو کنارے دریا پر روشن پڑ رہے تھے کہ ایک حسین عورت پانی کا گھڑا بھر رہی تھی۔ عباس اس کو دیکھ کر آگے بڑھا اور پوچھا، تو کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی جہاں پہاڑ اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں ہے حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادہ اپنا فکرہ ختم کر کے دیکھتا ہے تو غیور حسینہ کے چہرے پر بل آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے آگ بگولا تھا۔ اس نے شہزادے کا سوال حقارت سے ٹکرا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ باپ کی عظیم الشان حکومت کا جن عباس کے سر پر سوار تھا۔ حکم دیا، اس مغرور عورت کا حسب و نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ نوکر چاکر اس عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادہ نے اپنا شکار ملتوی کیا اور خیمہ میں آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک کسی الجھن میں گرفتار رہا، کبھی خیمے سے باہر آتا تھا، کبھی اندر اتنے میں خادم آ کر عرض کیا، عورت خاندان برامکہ کی لڑکی مغیرہ ہے، وہ 2 بچوں کی ماں اور حسین ابن موسیٰ کی بیوہ ہے۔ اس کے ورثہ میں اب کوئی زندہ نہیں، صرف 2 معصوم بچے ہیں۔ نکاح کا پیغام اس کے واسطے قیامت سے کم نہ تھا۔ آپے سے باہر ہو گئی اور یہ الفاظ کہے، ہارون ہماری جانیں تباہ کر چکا، اب مامون ہماری عزت کے در پہ ہے، لیکن عباس یاد رکھے کہ اس کی شہزادگی کی اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ رات کا پردہ دنیا کے چہرے سے اٹھا۔ ادھر صبح صادق آل برامکہ کی بربادی کا نوحہ کرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ ادھر طائفہ کے مختصر سے مقام میں مغیرہ نے نماز فجر سے فراغت پا کر چھوٹے بیٹے کو کلیجے سے لگا کر پیار کیا اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شہزادہ عباس کا ایک پیغام قاصد کے ذریعے سے اس کے کان میں پہنچا۔ شہزادہ عباس کا غصہ، تیری جان اور مال خاک میں ملا دے گا، یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی اجازت ہے، یہ مکان خالی کر دے۔ مغیرہ یہ پیغام سن کر دروازے پر آئی اور قاصد سے کہا، عباس اس وقت کو بھول جائے جب میرے دادا جعفر کا سر اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا اور اس بے گناہ قتل نے آل برامکہ کو 2 دانوں کا محتاج کر دیا۔ لیکن برامکی بیویاں ملازم عباسیہ کو جس تحمل سے برداشت کرتی آئی ہیں، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر مغیرہ کو ایک سفید چادر سر پر ڈال کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ 2 صدی ہجری ختم کے قریب تھی۔ مامون رشید کا دربار گرم ہے۔ مامون کے پہلو میں عباس تخت نشین ہے۔ امرا وزراء خاموش بیٹھے ہیں کہ ایک مظلوم مغیرہ جس کا چہرہ 14ویں رات کا شرماتا تھا لیکن اب ضعیفی کے آثار نمودار ہو رہے تھے، دربار شاہی میں حاضر ہوئی اور کہا، ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ اپنی عصمت کے محافظ تھی، سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو، لیکن مامون رشید ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ ایک ظالم کے تیرے پاس فریاد آئی ہے، انصاف کرو اور داد دے۔ تمام درباری عورت کا منہ تکنے لگے، مگر کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کی موجودگی میں اس سے بات کر سکتا۔ مامون رشید نے عورت سے کہا، اس ظالم کا نام بتاؤ کہ وہ کون ہے۔ عورت ہنسی،
اور ہنس کر کہا، شہزادہ عباس جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹھا ہے، ہر مسلمان دنیا بھر کے عیوب کا مخزن ہو جائے، مگر یہ مردہ قوم کبھی زندہ بھی تھی۔ مامون کا چہرہ اتنا سنتے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دے تاکہ مدعی اور مدعا میں کوئی امتیاز نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا تھا۔ مغیرہ دھڑلے سے اپنی داستان مصیبت بیان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے عصمت کا خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے، عباس، یہ صحیح ہے کہ تم مامون رشید کا بیٹا اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے اس وقت کہ اگر تم اپنی دھن سے میں آگے بڑھ کر قریب پہنچتا تو تیری گردن خاک میں ملا دیتے۔ آل بڑا مکہ کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، مگر ہماری عصمت وہ دولت ہے کہ ہم عباسی سلطنت کو اس پر سے قربان کر دیں۔ وزرائے سلطنت مغیرہ کی جرأت پر حیران ہوئے اور کہا کہ یہ آداب شاہی کے خلاف ہیں، ادب سے بات کرو۔ مامون نے کہا، اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے کہے، یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلے کو بلند کر دیا، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اس کو گونگا بنا دیا۔ اسی وقت 5 ہتھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اپنے ہاتھ سے لے کر مامون رشید نے مغیرہ کے قدموں میں ڈال دی اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک جلیل الشان محل قصر عباس میں مغیرہ کو عطا فرما کر درخواست کی کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے۔ تو گائز، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے اور ایسے ہی آپ لوگ اچھے اچھے واقعات سن سکیں۔ تو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔